السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شہباز شریف کی راولپنڈی میں ملاقاتوں کا چرچا عام ہے۔ اب تو وزیر داخلہ شیخ رشید نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان ملاقاتوں کی باتیں بھی باہر آنی چاہیے، صرف ملاقات کی خبر نہیں، بات بھی، اندر کیا بات ہو رہی ہے وہ بھی باہر آنی چاہیے۔ ظاہر ہے اب یہ مطالبہ جو ہے یہ مطالبہ شیخ رشید کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو یا شہباز شریف کو اپنا کلاس فیلو کہتے ہیں، کلاس فیلو، گیٹ نمبر 4 والے کلاس فیلو۔ شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہوتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی میری اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہے، اور پھر اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون سے میم اور شین نکلیں گی۔ اب تو وہ خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک اور یعنی نون اور میم اور شین تو نکل چکے، اب ایک اور تیسری لیگ مسلم لیگ نون سے نکلے گی الیکشنوں سے پہلے۔ اب وہ کون سی ہو سکتی ہے وہ شیخ صاحب کو پتہ ہوگا۔ شیخ صاحب بہت سی باتیں ایویں ہی کر جاتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن میں وہ کبھی کبھی باخبر ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کی باتوں پر بعد میں، اور وہ جو ملاقاتوں کی باتیں وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اس پر بعد میں، لیکن ایک اور معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں، ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ جو لوگ صحافی جو حالات پر تجزیہ کرتے ہیں، حالات کی خبر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جو خبر ہوتی ہے اس کی بنیاد تو ہوتی ہے، تجزیہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ اس خبر کو مسترد کر سکتے ہیں، اس تجزیے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تجزیہ میں کر رہا ہوں، میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، خبر میں دے رہا ہوں، میری خبر پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ٹرولنگ کرنا، یوں پیچھے پڑ جانا۔ عاصمہ شیرازی پاکستان کی بہت نامور اور معتبر جرنلسٹ ہیں، ان کے اوپر ان دنوں تحریک انصاف کہ جو سوشل میڈیا کے عمران خان کے ٹائیگرز ہیں نا، وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا بی بی سی میں بھی لکھا کرتی ہیں وہ۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے پاکستان کے سیاسی حالات کا احاطہ، یہ DGISI کا تقرر اور یہ سارے معاملات، اور اس میں جس طرح حکومت کر رہی ہے، حکومت کی جو حکمت عملی ہے، پھر اس میں سیاسی اثرات، اس میں ستاروں کی چالیں، اس میں روحانیت، یہ ساری چیزوں کو ملا کر انہوں نے کیا تھا تجزیہ۔ اب وہ ان کا حق ہے۔ اب عمران خان صاحب جب خود اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہیں گے روحانیت کو میں سائنس بناؤں گا، اور پھر خود اس طرح کی باتیں کریں گے جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے سیاست کو صرف سیاست کی طرح نہیں کھیل رہے، بلکہ سیاست میں وہ کوئی باقی معاملات بھی، باقی علوم جو ہے وہ بھی انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ایک صحافی وہ اگر کوئی آرٹیکل لکھ دے، وہ بات کر دے، تو اس طرح ان کے پیچھے پڑ جانا، یعنی اتنی گندی کیمپین چل رہی ہے عاصمہ شیرازی کے خلاف کہ بندہ حد ہو جاتی ہے نا، بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار یہ کیا تربیت دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کل خطاب کر رہے تھے وہ جو رحمت العالمین کانفرنس سے، اور اس کانفرنس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اخلاقیات، پہلا نقطہ ریاست مدینہ کا اخلاقیات، دوسرا نقطہ ریاست مدینہ کا قانون کی حکمرانی، اور تیسرا نقطہ انہوں نے انصاف کا یا میرٹ کا۔ تو وہ جس سے پھر وہ بتا رہے تھے کہ جی کس طرح مسلمان جو ہیں وہ دیکھتے دیکھتے دنیا پر چھا گئے، انہوں نے بڑے بڑے امپائرز گرا دیے اور پوری دنیا میں جھنڈا بلند کیا اپنی ریاست کا۔ تو وہ اخلاقیات انہوں نے بتایا بنیاد ہے۔ یہاں اگر اخلاقیات کہاں چلی جاتی ہے؟ شہباز گل ان کو لیڈ کرتے ہیں، ٹرولز کو، جو ایک صحافیوں کی ٹرولنگ کرتے ہیں۔ بھائی یہی صحافی جب آپ کا دھرنا تھا سارا دن کھڑے ہو کے وہاں سے رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، جب آپ 126 دن مسلسل عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، بال ٹو بال کمنٹری آپ کی ہو رہی ہوتی تھی۔ اب جب آپ حکومت میں ہیں، اور ایک چیز تو مطلب عجیب و غریب قسم کا فنامنا ہے نا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نواز شریف اور آصف زرداری پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ جناب ان کی حکومت میں بھی کی تھی، جب وہ حکومت میں تھے نہیں رعایت کی تھی۔ اب حکومت جس کی بھی آتی ہے، بلاول بھٹو آتے ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں، مریم نواز وزیر اعظم بنتی ہیں، شاہد خاقان عباسی بنتے ہیں، شہباز شریف بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 مسلم لیگ ہے، ان میں سے جو بھی بنتا ہے ہم اسی طرح ان کی پالیسیوں پر تنقید کریں گے جس طرح آج کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان پر دیکھیں گے وہ اگر ملک کو کا دیوالیہ بنا دیں گے۔ ڈالر آج پھر 73 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، 73 پیسے، اور 73 روپے 50 پیسے ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر، تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے۔ اور
اگر اس پہ مجھے کوئی وزیر یہ کہے کہ جی عالمی فنامنا ہے اور پھر اسٹیٹ بینک کا گورنر بیٹھ کے لندن میں کوئی اور بھاشن دیں تو یار اس پر تنقید تو بنتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے عام لوگوں کی زندگی پر۔ اپوزیشن کے فیصلوں کا اپوزیشن جب مہنگائی کے خلاف نہیں کچھ کر رہی تھی تو یہی ان پر تنقید ہو رہی تھی، اور ہر بندہ کر رہا تھا کہ یار اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب یوں، مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں، میں وہ لفظ استعمال پولیٹیکل ورکرز کے لیے نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے ہر پارٹی کا پولیٹیکل ورکر قابل احترام ہے، کیونکہ وہ کرتا وہ ہے وہ جو اس کو سکھایا جاتا ہے، بس یہ مسئلہ ہے۔ خان صاحب اخلاقیات کا درس دے رہے تھے اور یہاں پر وہ خود لیڈ کرتے ہیں اس طرح کی کیمپینز کو، بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ وہ کن کو بتاتے ہیں؟ وہ اپنی ترجمانوں کے اجلاس کرتے ہیں نا، ترجمانوں کو بتاتے ہیں کہ جی اب نیچے جا کے جو ہماری وہ بریگیڈ ہے نا، ٹائیگرز بریگیڈ ان کو وہ کہتے ہیں، تو ان ہمارے ٹائیگرز کو آپ نے یہ سمجھانا ہے اب اس کو یوں پڑھنا ہے، حامد میر کے خلاف یہ کرنا ہے، عاصمہ شیرازی کے خلاف یہ کرنا ہے، فلاں کے خلاف یہ کرنا ہے، فلاں کے خلاف یہ کرنا ہے، پھر سیاسی لیڈروں کے خلاف اس طرح کی کیمپین کرنی ہے۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی صورتحال۔ تو بہرحال تو عاصمہ شیرازی کے ساتھ ہیں جی، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ جی میں کبھی کسی صحافی کے ساتھ اس طرح مطلب جو تنقید ہو رہی ہوتی ہے ظاہر اچھی نہیں لگتی، لیکن کچھ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں جن کا، اور زیادہ تر جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ تو زیادہ تر، اور باقی تو پھر وہ ہیں نا جن کو لندن سے جرمانے پڑتے ہیں، جو بیٹھ کے حساب کتاب ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ملین کیا ہوتا ہے اور بلین کیا ہوتا ہے۔ مطلب ارب اور 10 لاکھ میں جن کو، 1 ارب اور 10 لاکھ میں جن کو فرق نہیں پتہ ہوتا، جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان کا بجٹ کتنا ہے، جب وہ بیٹھ کر یوں اتنے بڑے بڑے منہ پھاڑ کے، وہ جو پیراشوٹرز ہیں، پیراٹروپرز، وہ جو آتے ہیں نا باہر سے، جو جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی جو جرنلسٹ ہیں ان کی بات سے اختلاف ہو سکتی ہے، لیکن کردار پر اس طرح، اور وہ بھی خاتون۔ تو بہرحال معاملہ تھا شیخ رشید صاحب کا۔ تو شیخ رشید صاحب نے آج بہت سی باتیں کی ہیں مہنگائی کے معاملے میں۔ تو شیخ صاحب نے پھر وہی جی عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ خود ہر ہفتے مہنگائی کو مانیٹر کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی تشویشناک بات ہے کہ خان صاحب خود مہنگائی کو مانیٹر کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب جب مہنگائی کو مانیٹر کرتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی کل پرسوں اجلاس کیا تھا، ڈالر اوپر جا رہا ہے، نیچے نہیں آ رہا۔ اب ظاہر ہے ڈالر اوپر جائے گا تو پھر ہر چیز اوپر جائے گی، پیٹرول اوپر جائے گا تو ہر چیز اوپر جائے گی۔ تو شیخ صاحب بیسیکلی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کہتے چڑھے، عمران خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ابھی دوائی جو ہے وہ ابھی پتہ جو ہے جو 5-6 روپے والا تھا وہ 20 روپے کا کیوں ہے، وہ 100 روپے کا کیوں نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب نوٹس لیا ہے تو ملک میں یہ عالم ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اب معاملہ جو شیخ صاحب کا ہے نا، شیخ صاحب کیونکہ بہت زیادہ باخبر وزیر ہیں، پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن جو معاملہ DGISI کا ان کے بقول آج تک یا پھر 2 دن بعد یعنی جمعے تک حل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو جب ان سے بات ہو رہی تھی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو کیونکہ ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ کرنے کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو تب تک ہو سکتا ہے کوئی نوٹیفیکیشن آ بھی گیا ہو، لیکن جب وہ بات کر رہے تھے تو اس وقت تک تو وہ باخبر ہونے چاہیے تھے کہ جی کتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جناب میں جمعے تک، زیادہ سے زیادہ جمعے تک بات کر رہا ہوں کہ زیادہ جمعے تک ہو جائے گا نوٹیفیکیشن، مسئلے حل ہو گئے۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلے حل ہو گئے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، سے زیادہ وہ بات نہیں کی انہوں نے۔ لیکن پھر یہ کہا کہ جی یہ کیونکہ مجھ سے میری وزارت کا سوال پوچھے، یہ معاملہ جو ہے نا باقی یہ فواد چودھری سے پوچھے۔ فواد چودھری صاحب کو تو پہلی بار وزارت میں آئے نا، یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسری وزارت ہے ان کی، لیکن وزیر تو مطلب ایک حکومت کے وزیر تو وہ پہلی بار بنے۔ شیخ رشید صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ جی میں تو 15 بار وزیر بنا ہوں، 18 بار، اور پتہ نہیں جتنی بار پاکستان کی قومی اسمبلی کے الیکشنز نہیں ہوئے، شیخ رشید صاحب ان سے بھی ڈبل کہتے ہیں کتنی بار میں MNA رہا ہوں۔ آپ سن لیں ان کی کبھی بھی بات۔ تو بھائی آپ تو اتنا تجربہ کار ہیں، تو آپ ذرا کر لیں بات ان سے، ان کے متعلق کیوں ان کے، آپ تو کہتے ہیں آپ تو پارٹی بھی ان کی ہیں شہباز شریف صاحب کی طرح، آپ خود کہتے ہیں نا شہباز شریف صاحب اور میری پارٹی ایک ہے، اور وہ پارٹی گیٹ نمبر 4 آپ بتاتے ہوتے ہیں، تو آپ ہی بتا دیں احوال، کیونکہ آپ احوال اس لیے نہیں بتا رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اینڈ پہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ فواد چودھری صاحب کا تو پتہ نہیں، فواد چودھری صاحب پتہ نہیں، مطلب عامر لیاقت صاحب کا بھی ٹویٹ آپ پڑھ لیں، وہ آج کل کامران خان کے ٹویٹ پڑھ لیں، اور جو عمران خان صاحب کے لیے بہت بولتے تھے لوگ، وہ سارے کے سارے اس وقت کسی اور طرف ہے، شیخ رشید صاحب کی طرح۔ شیخ رشید صاحب بھی خاموش رہ کے اصل میں ادھر کی طرف ہی ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو
ستاروں پہ کیا چل رہا ہے، چاند پہ کیا چل رہا ہے، ناسا میں کیا چل رہا ہے، سوویت روس والے کیا کر رہے ہیں، سینٹرل ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں، سارا کچھ شیخ رشید صاحب بتاتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آ کر شیخ صاحب ہو جاتے ہیں چپ۔ مسلم لیگ نون کے اندر کے معاملات ان کو پتہ ہیں، حکومت کے معاملات کہتے ہیں جی فواد چودھری سے پوچھیں۔ وہ آج انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے، ظاہر وہ چرچے میں تو تھی، ایک تو وہ میں نے آغاز میں بتا دیا نا، شہباز شریف صاحب کی ملاقات، وہ جو راول پنڈی کی خبریں تھیں کہ جی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں راول پنڈی میں، اور کوئی ظاہر راول پنڈی کا مطلب بھائی جی ایچ کیو نہیں ہے، یہ کہیں اور ہے، اور وہ متعلقہ ہی لوگ ہیں جس طرح کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان ملاقاتوں کی باتیں پتہ چلنی چاہیے، باتیں بھی سامنے آنی چاہیے۔ تو شیخ رشید صاحب نے تو وہ ملاقات نہیں ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ گلگت بلتستان کے معاملے پر سیاستدانوں کی، جب پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی تو شیخ رشید صاحب نے اس ملاقات کو سیاسی ایجنڈا کی ملاقات قرار دے کر وہ راز فاش کر دیا تھا، اور پھر ظاہر ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جی ہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے تصدیق کی تھی تو پھر سیاستدان جو ملاقات میں موجود تھے وہ بھی سامنے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں بلایا گیا تھا کہ جناب گلگت بلتستان کو کوئی اسٹیٹس اس کا تبدیل کرنا ہے، اس پر ہم سے مشاورت کی گئی تھی، ہمیں بریف کیا گیا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ساری کی ساری ملاقات جو ہے یہ ملاقات آف دی ریکارڈ ہوگی، یہ ملاقات باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ایک سیکیورٹی کے ایشو پہ، ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، کشمیر جیسا نازک مسئلہ ہے کیونکہ گلگت بلتستان کشمیر سے جڑا ہوا ہے، ہم نے تو اس پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب یہ خود آ گئے تو خود بھی بتائیں کہ ہمیں بریفنگ کیا دی گئی تھی، بلکہ وہاں پر تو وہ شیری رحمان صاحب نے اس ملاقات میں پوچھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کدھر ہیں، عمران خان صاحب، وہ ادھر نہیں تھے کیونکہ خان صاحب ایسے اس میں نہیں ہوتے۔ تو بہرحال شیخ رشید صاحب اتنے باخبر ہوتے تو وہ، بلکہ اتنے بھی باخبر ہیں، وہ انہوں نے جو امریکی ناظم الامور جو ہیں انہوں نے ملاقات کی یہاں پر انجلا ایگلر نے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ان کی، اور اسی دن انہوں نے گیلانی صاحب اور ہنا ربانی خر سے ملاقاتیں کی تھی، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ تو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اپنی سہولت کے مطابق ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب بہرحال تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ والی جو ملاقات ہے نا وہ امریکن کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے، امریکی ناظم الامور کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں میم الگ ہے، شین الگ ہے، لہٰذا ان سے الگ ملاقات کرنی ہے، ان سے الگ ملاقات کرنی ہے۔ ویسے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی وہ جو تاثر دیا گیا تھا نا اس میں شہباز شریف صاحب کی تو کنڈل آواز دی انہوں نے، مطلب وہ ان کو بہرحال ان کو ڈیگریڈ کیا گیا اس میں، یہ ان کی پارٹی پالیٹکس ہے، ہم بندہ اتنی بات کر سکتا ہے کہ ان کی پارٹی پالیٹکس ہے۔ پوری کی پوری تنظیم جو ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، پوری کی پوری تنظیم، شاہد خاقان عباسی تھے، حسن اقبال صاحب تھے، جو بھی پورا کا پورا وہ جو ان کا اسٹرکچر ہے تنظیمی، وہ سارا کا سارا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو نائب صدر ہیں، مین چیئر مریم نواز صاحبہ کی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کی تو جانشین تو وہ ہیں، اور اس میں کوئی یہ مطلب کوئی مانے نہ مانے، لیکن بہرحال صدر تو شہباز شریف صاحب ہے، تو آپ ادھر بھی بیٹھتے تو سارے ادھر بھی جا کر بیٹھتے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب نے اکیلے ملاقات کی تھی۔ تو یہاں پر اگر ذرا شیخ رشید صاحب جو تڑکا لگاتے ہیں نا، وہ تڑکا اس کی بنیاد بہرحال مسلم لیگ نون نے خود فراہم کی ہے، لیکن اگلی بات جو شیخ صاحب کر رہے ہیں نا وہ بڑی دلچسپ ہے کہ الیکشن سے پہلے تیسری مسلم لیگ بھی وجود میں آئے گی۔ اب وہ پھر شین ہی ہو سکتی ہے، ایک شین اور بھی ہے نا، مطلب وہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ بھائی وہ، لیکن ظاہر ہے وہ الگ نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اندر اختلاف رکھنے کے باوجود جماعت کے اندر وہ ایک ہی رہیں گے، فیصلہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا، فیصلہ کرتے ہیں میاں صاحب، اور کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ جو شیخ صاحب کی باتیں، اور خاص طور پر مہنگائی کا معاملہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل وہاں سے برطانیہ سے جو صحافی دوست ہیں انہوں نے وہاں پر گھیرا ہوا تھا رضا باقر صاحب کو، وہ جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، جنہوں نے قانون بنوا کے خود کو آلے نال کر دیا کہ کوئی اسمبلی مجھ سے نہیں پوچھ سکتی، کوئی حکومت مجھ سے نہیں پوچھ سکتی، میں جہاں ڈالر لے جاؤں جو مرضی کروں۔ رضوان رضی صاحب ہمارے سینئر ہیں، اور وہ کامرس رپورٹنگ کرتے رہے ساری زندگی، معیشت پہ ان کی گرپ ہے بہت اچھی۔ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ رضا باقر کے فیصلوں کے مطابق اوپر جا رہا ہے، اور وہ اگر عمران خان صاحب ان کو کنٹرول کر لیں تو ڈالر کنٹرول ہو جائے گا۔ تو یعنی رضا باقر وہاں پر کہہ رہے تھے لندن میں کہ جی پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے جہاں پر مہنگائی ہو رہی ہے۔ اس کا ایک ہی سادہ سا ہمارے پاس ہمیشہ دلیل ہوتی ہے کہ بھائی
دوسرے امریکہ کی بات کر رہے تھے، امریکہ میں بہت زیادہ انفلیشن ہوگی، وہاں پہ لوگوں کی جو ہے قوت خرید، لوگوں کی آمدن، وہ بھی تو دیکھیں نا کتنی انکم ہے، لوگ کماتے کتنا ہے اور مہنگائی کتنی ہے۔ یہاں تو لوگوں کی کمائی نیچے جا رہی ہے، مہنگائی اوپر جا رہی ہے، یعنی مہنگائی کو پر لگے ہوئے ہیں اور لوگ زمین پہ مطلب انکم جو ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگوں کی تنخواہوں کو کٹ لگ چکے ہوئے ہیں، حکومت تنخواہیں نہیں بڑھانے کو تیار، پینشنرز کو پینشن نہیں ملتی، بڑی ٹینشن ہوئی ہے ملک میں ہر طرف، اور وہاں بیٹھ کر وہ اس طرح کے بھاشن دیتے، اور اسی طرح کے بھاشن شیخ رشید صاحب بھی دے رہے ہیں کہ جی وہ مہنگائی جو ہے نا، وہ عمران خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں، عالمی سطح پر مہنگائی ہے تو وہ خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے بہرحال وہ جو ایک سب معاملہ ہے جس پر انہوں نے پیشن گوئی کی تھی جمعے تک کی، اس معاملے کے علاوہ وہ ہر معاملے پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات معاملات جا کدھر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔